لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عالم حيث يجعل رسالته. صلوات محمد. عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات مصروف عبادت ہیں، لہذا کوشش یہ کروں گا کہ کوئی طولانی گفتگو آپ کے سامنے نہ ہونے پائے. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو بلکہ ایک حصے کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اسی کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں کہ جو عرض کرنا مقصود ہے. دیکھیں، انسان اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بہت ساری اچھی اور بری عادتیں سیکھ لیتا ہے اور اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بری بھی ہوتی ہیں، بلکہ بری عادتیں جلدی اور آسانی سے سیکھ لیتا ہے. انہی عادتوں میں سے ایک عادت ہے انسان کی، بلکہ ایک مزاج ہے انسان کا، کہ ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دینا چاہتا ہے. اب یہ اچھی ہے یا بری ہے یہ آپ طے کیجئے گا، میں نے اس کو کسی خانے میں نہیں رکھا، مگر یہ ایک عام مزاج ہے، عام طبیعت ہے لوگوں کی، کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ مشورے سے نوازنا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کا میدان ہو نہ ہو، اس موضوع پر اس کو جانکاری ہو یا نہ ہو، لیکن ہر موضوع اور ہر میدان میں ہر آدمی اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ مشورے رکھتا ہی ہے. ابھی مجلس کے بعد آپ مجھے اپنی کسی بیماری کے بارے میں خبر دیں، کیا مجال میں 2-4 دوائیں آپ کو نہ بتا دوں؟ آگے بڑھیں. جبکہ میرا میڈیکل سائنس سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، یہ فیلڈ دوسرے کی ہے، یہ میدان دوسرے کا ہے، اسے بولنا چاہیے اور اسے یہ حق ہے کہ اس میدان میں کسی کو مشورہ دے. تو ایسا نہیں کہ یہ صرف یہیں تک ہے. آگے بڑھیں. کوئی مسئلہ شرعی پیش آ جائے، میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کسی مدرسے سے، کسی مکتب سے، کسی علمی کتاب سے، مگر میں اس میں اگر اپنی رائے نہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تو پھر بات ہی کیا ہے. تو یہ انسان کی ایک طبیعت بن چکی ہے. انسان جو ہے وہ ہر موضوع پر اور ہر میدان میں لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہے، جبکہ دین نے یہ نہیں کہا ہے کہ لوگوں کو مشورہ دو. اس کے دوسرے پہلو کو دین نے بیان کیا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورہ لو. عجیب طبیعت ہے، مشورہ لینے پہ کوئی تیار نہیں ہے، مشورہ دینا ہر آدمی چاہتا ہے. توجہ کریے، یہ ایک انسانی مزاج بن چکا ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے تو کسی موضوع کے اوپر نالج ہو نہ ہو، اس میدان سے آگاہی ہو یا نہ ہو، وہ اس کی فیلڈ ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنا مشورہ لوگوں کو دے، اور اوپر سے خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ جو مشورہ ہم نے فرمایا ہے آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی اس مشورے کے اوپر عمل بھی کریں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ طبیعت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر انسان نبیوں کو مشورہ دینے لگتا ہے، اماموں کو مشورہ دینے لگتا ہے، اللہ کے بندوں کو مشورہ دینے لگتا ہے، اور اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ کر کے بات کو کھول دوں، یہاں تک بڑھتا ہے کہ پھر خدا کو مشورہ دینے لگتا ہے، اللہ کو مشورہ دیتا ہے۔ توجہ کریے گا۔ اچھا یہ کچھ طبیعت کا معاملہ ہے، اس پر نہیں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسانوں سے مخصوص ہے، یہ کام تو آسمان پہ شروع ہو گیا۔ جس وقت اللہ نے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو یہ خبر دی تھی، اللہ نے مشورہ نہیں مانگا تھا، اللہ نے صرف اطلاع دی تھی، خبر دی تھی، اور اس خبر کے ذیل میں ایک ذمہ داری رکھی تھی کہ جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں فقعوا لہ ساجدین، تو دیکھو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ تھی ذمہ داری اور یہ تھی اطلاع۔ جواب کیا آ رہا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اسے بنائے گا کہ جو خون بہائے، فساد برپا کرے؟ پروردگار ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ بہترین ایک مشورہ تھا فرشتوں کا اپنے اعتبار سے کہ تو کسی ایسے کو بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین پہ فساد برپا کرے گا، جبکہ ان کے مقابلے میں ہم جیسے عبادت گزار موجود ہیں۔ توجہ کریے گا، جواب قدرت کیا آیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ قانون کے طور پر اسے قرآن مجید کی آیت بنا کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ اب اس سوال، اس مشورے اور اس کے جواب کو ذہن میں رکھیے گا، کیا صبح سے شام تک ہم خدا کو مشورہ نہیں دیتے ہیں؟ توجہ کریے گا، کیا صبح سے شام تک ہم اور آپ اللہ کو مشورہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ کون سا وقت ہے بارش کا؟ اب دھوپ نکلنی چاہیے، کئی روز ہو گئے، کب بارش ہونی چاہیے، کب سوکھا پڑنا چاہیے، کب سردی ہونی چاہیے، کب گرمی ہونی چاہیے، کسے کیا ملنا چاہیے، کسے کیا دینا چاہیے، کس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، کس کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ تب کوئی بات ہوئی، بیٹی پہ بیٹی پیدا ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اب وہاں تو ملائکہ تھے، اللہ سیدھے سیدھے خطاب کر سکتا تھا، لہذا جواب کو قرآن میں محفوظ کر دیا، ورنہ یہی جواب فضاؤں میں گونجتا ہوگا آج بھی، جب بھی ہم میں سے کوئی نالائق خدا کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوگا، جواب وہی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تو آپ مجھے مشورہ دینے کی زحمت نہ فرمائیں۔ خوب توجہ کریے گا، تو ایک انسان کا مزاج ہے کہ وہ بہرحال مشورہ دیتا ہی ہے، اور کہ کوئی بھی موضوع اس کے سامنے آئے تو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ میرا میدان ہے یا نہیں، یہ میری فیلڈ کا مسئلہ ہے یا نہیں، میں اس میں مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں، کوئی بھی عنوان ہو۔ آپ ایک مکان بنا رہے ہیں، مجلس کے بعد آپ لے چلیں کہ مول صاحب دیکھیے میں ایک مکان بنوا رہا ہوں، مثلا ایک عمارت بن رہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر اس میں ہم دو چار مشورے سے آپ کو نہ نواز دیں تو پھر بات ہی کیا، جبکہ یہ میرا میدان نہیں ہے، آرکیٹیکٹ کا مسئلہ ہے، یہ انجینئر ہے کہ جو اس فیلڈ میں کوئی مشورہ دے سکتا ہے، مگر یہ انسان کی خامی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بھولا کر کے ہمیشہ مشورہ دیتا ہے۔ اس میں بہت ساری بات ہے، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنی بات میری تمہید کے لیے کافی ہے کہ جو کہنے جا رہا ہوں، یہاں تک مشورہ بڑھتے بڑھتے بڑھا کہ اب بندہ خدا کو یہ مشورہ دینے لگا کہ وہ رسول کسے بنائے، نبی کسے بنائے، امام کسے بنائے۔
بہت توجہ کریے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد اعلان بعثت کیا ہے تو بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر کے پیغمبر سے ان کی رسالت کے سلسلے میں اعجاز طلب کیا، معجزہ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں تو مثلا یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں۔ بہت سارے معجزات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے ادھر نہیں لے کر کے جانا ہے پیغمبر۔ جیسا سامنے والا ہوتا تھا، جیسی اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، اس اعتبار سے اسے معجزات دکھا دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے، اپنی جگہ کے اوپر۔ توجہ کریے گا۔ ان سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہرگز ایمان لانے پہ تیار نہیں تھے۔ بہت توجہ کریے گا، ہرگز ایمان لانے پہ تیار نہیں تھے۔ آپ کو کیا پرابلم بھائی؟ آپ بھی کوئی معجزہ طلب کریں، پیغمبر سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائیں، درختوں سے سلام کرائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کریں، کیا چاہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کیا چاہیے؟ ان کا صاحب ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ جب تک جیسا فرشتہ ان پہ آ رہا ہے، جیسے وحی ان کے اوپر آ رہی ہے، جیسے آیتیں ان پہ نازل ہو رہی ہیں، کیا خدا چاہے تو ویسے ہی فرشتہ ہم پہ نہیں آ سکتا؟ کیا خدا چاہے تو ایسے ہی نزول وحی ہم پر نہیں ہو سکتا؟ توجہ کریے گا۔ تو ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک کہ جیسے فرشتہ ان پہ آتا ہے ہم پہ نہ آ جائے، جیسے وحی ان پہ آتی ہے ہم پہ نہ آ جائے، جیسے اللہ نے انہیں اپنی رسالت کا ذمہ دار بنایا ویسے ہی چاہتا تو خدا ہمیں بھی اللہ اپنی رسالت کا ذمہ دار بنا دیتا۔ اس کا جواب دے رہا ہے خدا پروردگار عالم، کہتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ دیکھو اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کرے گا۔ آپ خدا کو یہ مشورہ نہ دیجئے کہ وہ کسے رسول بنائے، کسے امام بنائے، کسے اپنی ذمہ داری دے، کسے ذمہ دار بنائے۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اللہ سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ کس کے ظرف میں یہ صلاحیت ہے کہ جو اس الہی منصب کے وزن کو تحمل کر لے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اور اگر تاریخ نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، اربوں انسانوں میں سے نگاہ قدرت کسی بندے کا اگر انتخاب کرتی ہے، اس لیے بہت توجہ کریے، صرف اس لیے تاکہ وہ اس کی رسالت کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، تو یہ عام انسان تو نہیں ہوگا۔ یہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر تو اللہ نے کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو صاحب کتاب و منصب نہیں بنایا، کسی کو امام نہیں بنایا۔ کوئی خاصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے اس اہم ترین منصب کے لیے چنا ہے؟ کس نے چنا؟ نگاہ قدرت نے۔ توجہ کریے، وہ انتخاب الہی ہے۔ آپ مشورہ نہ دیں کہ جیسے ان پہ وحی آتی ہے ویسے ہم پہ بھی آ سکتی ہے، جیسے ان پہ فرشتہ آتا ہے ویسے ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ نہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کرے۔ بہت توجہ کریے گا۔ خوب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کہہ کر کے ایک جواب دے دیا گیا۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب جسے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، اللہ نے جسے ذمہ دار بنایا ہے کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی عزیزداری کی بنیاد پر نہیں۔ کس بنیاد پر اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے؟ ظرفیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر۔ اب جسے بنایا ہے وہ خود ہی اپنی ذمہ داری میں اگر کسی کو شریک بنانا چاہے، بہت توجہ کریے گا، تو اب یہ اس کی ثوابدید پر ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری کسی کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ اس کی نگاہ دیکھے گی کہ میری اس ذمہ داری میں میرا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کس میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر۔ بہت توجہ سے چلیے گا میرے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث یاد دلاؤں آپ کو۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں بہت مشہور حدیث ہے، یا علی کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی عبادی. کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یہ حدیث کب اور کیوں ارشاد فرمائی رسول اللہ نے؟ جتنی گفتگو کی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا. کون سا ایسا موقع تھا اور کیا ضرورت پیش آئی کہ پیغمبر امیر المومنین کے سلسلے میں اس حدیث کو ارشاد فرمایا؟ تو یہ حدیث ان خوش نصیب حدیثوں میں ہے کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہ بہت ہی مختصر سی ایسی خوش نصیب حدیثیں ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ورنہ بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو دوسرے برادران اسلامی کے ہاں ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے مثلا، یا ہمارے یہاں ہیں دوسروں کے نہیں ہیں، مگر ان سب کے درمیان کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جسے علماء اسلام نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور علماء تشیع نے بھی نقل کیا ہے. انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے. حدیث ہے منزلت. اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ توجہ. اب جب آپ دیکھیں گے تو تمام شیعہ علماء اور اہل سنت سبھی نے اس حدیث کے بیان کرنے کے پیچھے جو وجہ لکھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. بہت توجہ کریے گا. کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ تبوک. جنگ تبوک 9 ہجری میں جنگ ہو رہی ہے، یعنی 10 ہجری میں اب پیغمبر ہیں اس دنیا میں، اور 11 ہجری کی ابتدا میں پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں. چاہے وہ 28 صفر ہو، 12 ربیع الاول ہو، اس اختلاف میں گئے بغیر 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں. بہت توجہ کریے گا. یہ جو بات شروع میں نے سامنے عرض کی کہ دین یہ کہتا ہے کہ اپنے امور میں لوگوں سے مشورہ لے لو، اور یہ معمولی ایک اللہ کا مشورہ نہیں ہے. اللہ کا یہ مشورہ نہیں ہے کہ اپنے امور میں لوگوں سے مشورہ لے لو. حکم خدا یہ ہے کہ اہم ترین کاموں میں لوگوں سے مشورہ لو. حد یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود لوگوں سے مشورہ لیتا تھا. اب یہ بات حلق سے اتارنا ذرا مشکل ہے. وہ نبی ہو کر کے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں، لیکن پوری بات سنیے گا اور سے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہی ہے جس کا نام ہے شورا. سورہ شورا. شورا کے معنی ہے، سورہ کے معنی ہے، شورا کے معنی ہے مشورہ. یعنی اس مشورے کے موضوع پر قرآن مجید میں پورا سورہ موجود ہے، اور اس سورے میں اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 3-4 صفتوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے. ان میں سے ایک صفت یہی بیان کرتا ہے والذین استجابوا لربہم، اور یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی بات پہ استجابت کرتے ہیں. یعنی اللہ جب کچھ کہتا ہے تو اسے سنتے ہیں، اس پر کان دھرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی، نیک بندوں کی، کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہت توجہ کریے گا. یعنی یہ ایک ساتھ 4 صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے. اچھا، مزے کی بات اگر اسی کے اوپر گفتگو کی جائے تو بہت کچھ ہے واقعی بیان کرنے کو. کس ردیف اور کس صف میں خدا مشورے کو رکھ رہا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بات پہ استجابت کرتے ہیں، ایک. پھر فوراً اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، 2. نماز کے قیام کی صف میں صفت آ رہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. توجہ کریے گا.
تو اب پیغمبر عمل کریں گے یا نہیں؟ جب یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے امور میں مشورہ کرتا ہے تو پیغمبر، توجہ کریے گا، پیغمبر قرآن مجید کی عملی تصویر ہے، پیغمبر کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ بہت توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بالکل بھی کہیں بھی کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر لوگ مشورہ نہ دیتے تو پیغمبر اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرتے، نہ، فیصلہ پیغمبر ہی کریں گے، لیکن یہ کلچر بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اہم ترین کاموں میں لوگوں سے مشورہ لیں۔ بہت توجہ کریے، چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ خندق کا مسئلہ آیا، پیغمبر نے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ لوگ بتائیں اتنی بڑی تعداد میں لشکر ہے دشمن کا، ہماری تعداد اتنی ہے، کیسے اس جنگ کی اسٹریٹجی کیا بنائی جائے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے پیغمبر کو، پیغمبر چونکہ مشورہ چاہ رہے ہیں، اب یہ حق ہے کہ انسان صحیح سے کوئی مشورہ اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو اسے پیش کرے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ پیغمبر کے ہاتھ میں رہے گا۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، ان میں سے ایک جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ جب ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جہاں دشمن زیادہ ہو اور اپنی تعداد کم ہو تو ہم لوگ اپنی فوج کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کے انسان ایک محاذ کے اوپر اپنی توجہ مبذول کرتا ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ توجہ کریے، پیغمبر نے اس مشورے کو پسند فرمایا، چنانچہ خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ بہت توجہ، جنگ تبوک آ رہی ہے۔ اچھا، یہ روایت جنگ تبوک کے سلسلے میں بھی ہے، تقریباً ایسی روایت جو ہے وہ جنگ احد کے سلسلے میں بھی ہے۔ کیا ہو جنگ احد میں کہ اب جب پیغمبر کو خبر ملی کہ ایک لشکر آ رہا ہے، پھر لوگوں سے مشورہ کیا، تو اب یہاں پہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جوانوں اور بزرگوں کے مشورے میں فرق پیدا ہو گیا۔ پیغمبر کے اصحاب میں، مسلمانوں میں دو قسمیں بن گئیں، دو حصوں میں لوگ بٹ گئے۔ جتنے بوڑھے لوگ تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہیں پہ مدینے میں قیام کرتے ہیں، لشکر کو آنے دیتے ہیں، کیسے جنگ لڑیں گے؟ کہا جب یہ لوگ گلیوں میں آ جائیں گے، محلوں میں آئیں گے تو ہمارے پاس مکان ہوگا چھپنے کے لیے، مکان کی چھت ہوگی، ہم اوپر سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، مکان کے اندر سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو جنگی اعتبار سے یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی۔ جوان سارے مخالف ہو گئے، ان کا نہیں یا رسول اللہ، یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ لشکر جہاں تک پہنچا ہے ہم بھی پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں اور انہیں شہر سے قریب آنے سے روک دیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مکان ہے، چھت ہے، مگر شہر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اگر لشکر شہر میں آئے گا تو نقصان زیادہ ہوگا۔ پیغمبر نے جوانوں کے مشوروں کو پسند کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت جو سارے مشورے موجود ہیں، پیغمبر مشورہ لے رہے ہیں، لوگ مشورہ دے رہے ہیں۔ جنگ تبوک آ گئی، خوب بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ اب پھر پیغمبر نے مشورہ کیا، کیا ہے کہ روم میں پتہ یہ چلا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے کہ جو تیار ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے کہ ان کا لشکر آ جائے، جب ان کی طاقت تیار ہو جائے پوری طریقے سے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ بھی یہ جنگی اسٹریٹجی ہے، اس پر آپ سب غور کر سکتے ہیں، میں بہت زیادہ ادھر جاؤں گا تو وقت میرا کم ہوتا چلا جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ اگر ویٹ اینڈ واچ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی قوت بڑھائیں گے، اسلحے تیار کریں گے، لوگوں کی طاقت بڑھائیں گے اور منظم انداز سے حملہ ہوگا۔ ابھی چونکہ خبر یہ ملی ہے کہ تیاری ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر وہی مشورہ، کہا نہیں صاحب آنے دیں لشکر کو، جب قریب آئے گا تو دیکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جب ہمیں خبر مل گئی ہے کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے تو ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، پیغمبر اللہ کا نبی ہے۔ توجہ کریے گا، پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ کیسے حالات سامنے آئیں گے، مگر جو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے پیغمبر کو عمل کرنا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ 30,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا پیغمبر نے، اور لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔
ایک ایسی جنگ کے لیے جو کبھی ہوئی ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے مگر یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا پیغمبر نے؟ حکمت دیکھیں تو تمام شیعہ مورخین و اہل سنت مورخین سب نے وجہ جو لکھی ہے وہ یہی کہ کچھ لوگوں نے مدینے سے جانے سے انکار کر دیا. بہت توجہ کریے گا. کچھ لوگوں نے مدینے سے نکلنے سے انکار کر دیا. انہیں تاریخ نے کہا منافق. کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ منافقین تھے کہ جو خود بھی نہیں جا رہے تھے، لوگوں کو بھی ورغلا رہے تھے کہ ارے اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے مقابلے ہم کہاں ٹکیں گے، لہذا مدینے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں. توجہ کریے گا. تو نہ خود جا رہے تھے نہ لوگوں کو جانے دے رہے تھے. تو جو لوگ نہیں جا رہے تھے انہیں مورخ نے لکھا منافق. اب جب کچھ منافق مدینے میں رک رہے تھے اور پیغمبر فوج لے کے جا رہے ہیں تو مدینے کو بالکل خالی کرنا بھی عقل مندی نہیں ہے. لہذا پیغمبر نے امیر المومنین کو بلا کے کہا یا علی میں لشکر لے کے جا رہا ہوں، آپ مدینے میں رہیے، آپ مدینے میں رہیے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کا نبی ہے، اسے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. پیغمبر خوب جانتے تھے کہ تلوار چلانے کی نوبت آئے گی نہیں، جنگ ہوگی نہیں، تو ایسے میں علی کی ضرورت وہاں سے زیادہ یہاں ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. علی کی ضرورت وہاں سے زیادہ یہاں ہے. اگر علی یہاں رہتے ہیں گویا پیغمبر ہیں. امیر المومنین بصر و چشم جیسا حکم یا رسول اللہ. ابھی پیغمبر فوج کو ترتیب دے کر کے مدینے سے تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ جب منافقین کو یہ خبر ملی کہ یار یہ تو سارا داؤں الٹا پڑ گیا. بہترین موقع تھا، مسلمان بھی جا رہے تھے، رسول اللہ بھی جا رہے تھے. ایسے میں بہت اچھا موقع تھا کہ مدینے میں جیسے چاہے خلف چار پیدا کریں، مدینے میں رہ کے جو گڑبڑیاں کر سکتے ہیں وہ کریں. مگر ادھر حکمت پیغمبر کہ خود تو جا رہے ہیں، علی کو چھوڑ دیا مدینے میں، اب کیا کریں؟ توجہ کریے گا. میں نے کہا کہ اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے وجہ یہی لکھی ہے. ابھی انہوں نے سوچا کہ چلو چل کر کے علی کو جوش دلاتے ہیں، یہ قہرمان ہیں، یہ پہلوان ہیں، یہ شجاع ہیں، یہ مرد میدان ہیں. ایسے انسان کو ذرا سے دو چوڑی چڑھا دیا جائے تو تیزی سے جذبات میں آتا ہے. چنانچہ لوگ آئے علی کے پاس اور آ کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیے، کسی شجاع پہلوان قہرمان کو اگر یہ کہا جائے اب آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ عورتوں کی نگرانی کریں گے، تو جوش میں آئے گا، آستین چڑھائے گا. امیر المومنین خاموش. کہا رسول اللہ نے جو بہتر سمجھا. کنیزی صاحب یہ تو بات کوئی نہیں ہوئی، فاتح خیبر، فاتح خندق، اتنی جنگوں کا اب لگتا ہے پیغمبر کو آپ پہ بھروسہ نہیں رہ گیا. توجہ کریے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کو پیغمبر کے فیصلے پہ کوئی اعتراض تھا. یہ ہر قدم پہ مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے بہت توجہ کریے گا. انہوں نے کہا چلو چل کر کے پیغمبر کے سامنے اس قضیے کو رکھ دیتے ہیں. آئے، ابھی لشکر مدینے کے باہر ہی تھا. امیر المومنین یا رسول اللہ یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا. تاریخ کہتی یہ وہ موقع تھا کہ جب پیغمبر نے فرمایا بکتے ہیں، میرا جملہ ہے، کہتے ہیں کہنے دیجئے، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بہت توجہ کریے گا. کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ باغ اسی جگہ کے اوپر رک جائیے. توجہ کریے گا. بڑے اچھے تاریخی گوشے موجود ہیں کہ جو یہاں سے گفتگو کو کسی اور رخ پر لے جا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی کہ تمام عالم اسلام کے مورخین نے اسی بات کو قبول کر لیا کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے. یعنی آپ اتنا تو مان گئے کہ 9 ہجری تک مدینے میں منافق ہیں. 9 ہجری تک مدینے میں منافق ہیں. تو جب 9 ہجری تک
منافق نہیں منافقین ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو جب 9 ہجری تک منافقین مدینے میں موجود ہیں تو اب 1 ہی سال تو پیغمبر ہے اس دنیا میں، پیغمبر کے اس دنیا سے اٹھتے ہی یہ سارے منافقین کہاں چلے گئے؟ اور اگر نہیں کہیں گئے اسی مجمع میں ہیں جو چھوڑ کے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ بات عقلی نہیں ہے کہ جب پیغمبر جانتے ہیں کہ ان کے اصحاب کے درمیان منافقین موجود ہیں تو پیغمبر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد جس صحابی کی بھی چاہنا اتباع کر لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کیا کہا؟ اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ میں یہیں پہ مجلس کو ختم کر دوں گا۔ آئیے یہ چیک کر لیا جائے کہ ہارون کو موسیٰ سے نسبت کون کون سی تھی۔ ایک صلوات پر محمد والے۔ لیکن یہ حدیث کھلے گی ہی تب جب پہلے یہ چیک ہو جائے کہ جناب ہارون کو موسیٰ سے کون سی نسبت تھی۔ کیسے آپ طے کریں گے؟ قرآن کے آئینے میں حکم ہوا کہ جناب موسیٰ کو اذهب الى فرعون انه طغى، ایسا کیجئے کہ آپ رسالت کی ذمہ داری دی جا رہی کسے؟ جناب موسیٰ کو، اور پہلا ہی کام کیا سونپا جا رہا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، اس کے دربار میں جائیے، طغیان نہیں کر رہا، بغاوت میں آمادہ ہے۔ توجہ کریے کتنا سخت پیغام ہے نا، توحید کا پیغام لے کے اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو خدا بنا بیٹھا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کے پاس توحید کا پیغام لے کر کے رسالت دی جا رہی ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے جناب موسیٰ کو۔ کیا ہوا؟ چلے گئے۔ بہت توجہ کریے، نگاہ انتخاب رب العزت پڑی ہے کس پر؟ جناب موسیٰ پر۔ رسالت دی جا رہی ہے کسے؟ جناب موسیٰ۔ فوراً جناب موسیٰ سنا ہے، میں ایک نتیجے کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ فوراً جناب موسیٰ کوئی درخواست پیش کرتے ہیں۔ وقال، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے۔ فوراً جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وغیرہ وغیرہ، کہ پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں۔ توجہ کریے گا۔ پھر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بہت غور کیجئے گا، اور اے میرے پروردگار میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ گنتے چلیے گا انگلی پر، وزیر بنا دے، کہیں سے نہیں، من اہلی، جو میرے اہل سے ہو۔ دو، پہلی نسبت وزیر ہو، دوسری نسبت اہل سے ہو۔ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہو، اخوت، یہ تیسری نسبت۔ وشرک ہو فی امری، اور اسے میرے اس امر میں میرا شریک کر دے۔ بہت توجہ کریے، اسے میرے اس امر میں میرا شریک کر دے، یعنی اسی جگہ پر کم از کم 4 نسبتیں ہیں جو جناب موسیٰ نے بیان کر دی۔ مطلب سمجھے، جناب ہارون سے کتنے رشتے ہو گئے جناب موسیٰ کے؟ وزیر 1، اہل سے 2، اخوت 3، شریک کار رسالت ہیں۔ توجہ کریے، یہ ہے 4، اور یہ سب سے اہم ترین موقع ہے۔ کوئی اور نسبت بھی ہے؟ کہاں سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ فوج تیار ہو گئی اور قوم تیار ہو گئی، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں نا، ایک اعتراض، وہ سب کیا پڑھی تھی اللہ میاں کو، ایک ایسا لفظ رکھ دیا کہ جس کے معنی ہی آج تک طے نہیں ہو پا رہے ہیں، کہ دوست ہے،
یا محب ہے یا مولا ہے، ولایت کے صحیح معنی کیا ہے، اس میں جھگڑا کیا ضرورت؟ صاف صاف گفتگو کیوں نہیں کر لی خدا نے؟ میں نے کہا اسی پر رکے رہیے گا، اب میں آپ کو صاف صاف والی سناتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا فرعون غرق ہو گیا، لشکر ڈوب گیا، جناب موسیٰ کی قوم تیار ہو گئی، لے کر کے آ گئے، قوم کی تربیت ہو رہی ہے کہ خدا نے بلا دیا کہ ایسا ہے کہ 30 راتوں کے وعدے پر آپ قوم کو چھوڑیے، میرے پاس آ جائیے تاکہ آپ کو شریعت دی جائے۔ اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو جناب موسیٰ کہہ کے کیا جا رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن اسے محفوظ کر رہا ہے کہ جب یہ چلنے لگے طور پہ آنے کے لیے تو جناب ہارون کو بلا کے کہا کہ وقال موسیٰ لأخی ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا وَاخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، ایسا کیجئے میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہیے۔ تو یعنی جناب ہارون اور جناب رسول اللہ میں 5ویں نسبت کیا ہے؟ خلافت والی ہے۔ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اے علی، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ؟ صلوات پر محمد والے محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت توجہ کریے گا، تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ ذمہ داری خدا کسی کو دیتا ہے، اور اگر کوئی اور چاہ رہا ہے وہ ذمہ داری تو کیسا جھٹک دیا اس نے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو مت بتائیے آپ کہ وہ کسے نبی بنائے کسے رسول بنائے، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ شوق کی بنیاد، آپ کو شوق ہے ہوا کرے، آپ کے شوق کی بنیاد پر آپ کو ذمہ داری تھوڑی نہ دی جائے گی۔ اور کچھ لوگوں کو شوق تھا، اٹھا تو لیا، چند قدم چل نہیں پائے، قدم قدم پہ ہلاکت دکھنے لگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قدم قدم پر ہلاکت دکھنے لگی، مگر ہاں جب نبی خود کسی کا انتخاب کرے کہ وہ اس کے اس اہم ترین امر میں شریک بن جائے تو پھر خدا اسے قبول کرتا ہے۔ بہت توجہ کریے، پھر خدا اسے قبول کرتا ہے۔ میرے خیال سے میں نے بات جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اتنا زمینہ ہموار ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسالت کی ذمہ داری اللہ نے جناب موسیٰ کو دی، اور جناب موسیٰ نے اپنی اس اہم ترین ذمہ داری میں اپنے بھائی ہارون کو شریک بنا لیا۔ یہ ہے مرحلہ تبلیغ دین کا۔ پیغمبر کو رسالت دی گئی، پیغمبر کی اس رسالت کی ذمہ داری میں امیر المومنین شریک قرار پا رہے ہیں۔ مذاق نہیں ہے یہ بات، ہر ایرا غیرہ اس کار رسالت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریے گا، اے میرے پروردگار، یہ تو دین کو پھیلانے والوں کی داستان ہے۔ بہت معذرت، جہاں تک لانا چاہ رہا تھا نہیں لا پا رہا ہوں، مگر ایک لفظ سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کو آخری منزل تک لے کر کے آ جاؤں۔ دین کا بچانے کا بھی ذمہ دار کسی کو بنایا ہے؟ جس خدا نے دین کو پھیلانے کی ذمہ داریاں دی ہیں اسی نے دین کو بچانے کا بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ دین کو پھیلانے کی ساری ذمہ داری کس کی تھی وہ آپ کے پیش نظر ہے، دین کو بچانے کی ذمہ داری کسے دی ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے۔ میں نے کہا پروردگار ان سب نے اپنی اپنی ذمہ داری میں کسی نے کسی کو شریک کر لیا۔ شریک بھی ذمہ داری میں وہی ہوتا ہے کہ جہاں مزاج سے مزاج ملے، فکر سے فکر ملے، علم سے علم ملے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، جذباتی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے آپریشن کی ذمہ داری کسی اچھے ڈاکٹر کو دی جائے تو وہ اپنے لیے ٹیم خود چنتا ہے، تو جو ڈاکٹر ٹیم چنتا ہے اس میں انجینئر نہیں ہوتا، اس میں بھی ڈاکٹر ہی ہوگا۔ سن رہے ہیں؟ اس میں بھی ڈاکٹر ہی ہوگا، یا کم سے کم ایسا انسان ہوگا کہ جو میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، فکر سے فکر ملے، انداز سے انداز ملے، علم سے علم ملے، طبیعت سے طبیعت ملے۔ اب سوچیں اگر موسیٰ ہارون کا انتخاب کر رہے ہیں، اگر پیغمبر امیر المومنین کا انتخاب کر رہے ہیں، اگر حسین زینب کا انتخاب،
सलवात पर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले। अगर अली इब्न अबी तालिब शरीके कारे मोहम्मद हैं तो ज़ैनब शरीके कारे हुसैन। शरीकतुल हुसैन, मजाक नहीं है। दीन को फैलाना जो जैसे एक जिम्मेदारी है, बड़े माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, इसे खोल नहीं पाऊंगा। दीन को बचाना उससे बड़ी जिम्मेदारी, उससे सख्त जिम्मेदारी। और इन सब ने तो जिसे शरीक बनाया वो सब मर्द थे। हुसैन जिसे इस काम में शरीक बना रहे हैं वो एक खातून है। निगाहे इंतखाबे इमामत जिस ज़ात के ऊपर जा रही है वो अपने बाप की भी जीनत है। दीन के हर मैदान में जिस ज़ात से जीनत पैदा हुई उसे अली कहते हैं। अली के लिए जो बच्ची जीनत है उसे ज़ैनब कहते हैं। अभी आपने सुना मासूमा नहीं है, मगर इसके बावजूद वो चंद नाम कि जो खुदा ने खुद रखे, चंद शख्सियतें बस। हत्ता ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तमाम अंबिया के भी नाम खुदा ने नहीं रखे। कुछ नबी वो हैं कि जिनके नाम खुदा ने रखे, कुछ नबी वो हैं कि जिनका नाम खुदा ने रखा है। सारे नबियों का, जबकि नबी उसके हैं, रसूल उसके हैं, नुमाइंदे उसके हैं, मगर हर नबी का नाम खुदा ने नहीं रखा है। कुछ मखसूस बंदे हैं इस कायनात में कि जिनका नाम खुदा ने रखा है। उसका तज़किरा भी कुरान मजीद में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है। मगर इसके बावजूद आप देखें एक ऐसी शख्सियत आ रही है कि जो मासूमा नहीं है, मगर उसके नाम का इंतखाब आसमानों पर हो रहा है। तवज्जो, अली भी सबकत नहीं करते, रसूलुल्लाह खामोश हैं, इंतज़ार है वही इलाही का। और अब खुदा ने कुदरत से एक नाम आ रहा है इस बीवी के लिए, ऐसा नाम किस नाम की लाज रखी है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। कैसे शरीक हैं, दरवाजा बंद नहीं किया हुसैन इब्न अली ने, बंद नहीं किया, निकल रहे हैं इमाम, ऐलान करके जा रहे हैं, मन काना बाज़िलन मुहजतहु फीना, जो भी अपना खून जिगर मेरी राह में खर्च करने पे तैयार है, फलियरहल माना, चले मेरे साथ, इन्नी राहिलुन मुस्बिहुन इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह सुबह सुबह निकल रहा हूँ। ये कब ऐलान हो रहा है? मक्के में है हुसैन इब्न अली। 8 ज़िलहिज्जा की रात की शब है, यानी 7 ज़िलहिज्जा की रात, शब-ए 8 ज़िलहिज्जा, और रात में हुसैन इब्न अली ऐलान कर रहे हैं, जो कोई भी, इस मन ने सारे बैरियर तोड़ दिए, सारे बंद दरवाजे खोल दिए। किसी जमाने में आकर के कोई शख्स ये नहीं कह सकता क्यों, तो हम भी जाने को तैयार थे, मगर क्या करें, हुसैन ने दायरा इतना तंग रखा था, दरवाजे इतने बंद रखे थे कि हम चाह कर भी हुसैन के इस काम में शरीक नहीं हो पाए। मन काना बाज़िलन फीना, जो कोई भी मेरी राह में अपना खून जिगर खर्च करने पे तैयार है, फरहलिया माना, वो मेरे साथ चले। इन्नी राहिलुन मुस्बिहुन, इंशाअल्लाह मैं सुबह सुबह निकलने वाला हूँ। एक ऐलान आम हो गया। तारीख कहती है, साथ चलने वाले कम, मशवरा देने वाले ज़्यादा आए। अभी अगर मौका होता तो गुफ्तगू मेरी अब यहाँ से शुरू होनी थी कि जो बात मैं अर्ज़ करने के इरादे से आया था, मगर बहरहाल माज़रत, मशवरा देने वाले लोग आए, और मशवरा देने वालों में गैरों की बात जाने दें। कहाँ जा रहे हैं फर्जंदे रसूल? इराक। मुनासिब नहीं है, ये कौन सा मौका है? अब सारी दुनिया हज करने के लिए आ रही है तो आप मक्का छोड़ के जा रहे हैं। तवज्जो करिएगा, कब मशवरा देता है इंसान? नबी को, रसूल को, इलाही नुमाइंदों को मशवरा कब देता है?
جب اس کی حیثیت کا علم نہیں ہوتا اور اپنی اوقات کا علم نہیں ہوتا. مانگا نہیں حسین نے، مشورہ نہیں مانگا ہے، حسین چلنے کو کہہ رہے ہیں. کچھ مخصوص ناموں میں ایک نام ہے جناب ابن عباس کا، یہ بھی گھبرا کیا ہے. ہم نے کیا سنا ہے فرزند رسول آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ عراق جا رہا ہوں. کہا نہیں، میری رائے میں یہ مناسب اقدام نہیں ہوگا، اور وہ بھی اب حج کے موسم میں. اب ساری دنیا حج کرنے کے لیے مکے میں آ گئی ہے، کل سے حج شروع ہو رہا ہے، اور آپ حج چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وہاں کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں. امام نے ایک جملے میں جواب دیا، ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ میں قتل ہوں. توجہ کریے آپ، یعنی بنی ہاشم کا لہو ہے. میں بہت احترام سے بات کر رہا ہوں، ہاشمی لہو ہے نا، رشتہ دار ہے نا جناب ابن عباس. اس لیے میں نے غیروں کی بات ہی نہیں کی، ورنہ تاریخ میں اور کئی بھی بہت بڑے بڑے نام لکھے کہ کن لوگوں نے آ کے حسین کو کیا مشورہ دیا. یہ تو ہاشمی ہے نا، یہ تو عزیز ہے، یہ تو رشتہ دار ہے. اور شاید اسی لیے جو جواب انہیں دیا حسین نے وہ کسی اور کو نہیں دیا، دوسروں کو دوسرے جواب دیے حسین نے. جناب ابن عباس یعنی سیدھے سیدھے اپنے قتل و شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اب تو لہو گرمائے. اچھا اگر ایسی بات ہے تو اب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. توجہ کریے، پیغمبر کا بیٹا قتل ہو جائے اور ابن عباس خاموشی سے حج کرتے رہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جواب مشورہ بدل دیا جناب ابن عباس. اچھا اگر ایسا ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کا پیش کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو یہ بیویوں بچوں کیوں لے جا رہے ہیں؟ بیویوں اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام نے فوراً دوسرا جواب دیا، ان اللہ شاء یراہن السبایا. مطلب سمجھے میں جو سمجھ رہا ہوں، ابن عباس اگر میری شہادت کی خبر سن کر کے بھی تمہارا ہاشمی لہو نہیں گرمایا ہے تو اب تو غیرت ہاشمی میں جوش آنا چاہیے. اللہ انہیں اسیر و قیدی دیکھنا چاہ رہا ہے. ان دو جملوں میں کربلا سے شام تک ساری داستان حسین نے بیان کر دی. ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، کوئی رد عمل نہیں. بنی ہاشم کی خواتین ذریت پیغمبر اسیر و قیدی بنائی جائے اور مشورہ دینے والا پیچھے قدم ہٹا لے، مذاق نہیں. مگر بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ مشورہ کہیں سے جناب زینب کی کانوں تک پہنچ گیا. بلوایا جناب زینب نے، آئے ابن عباس. توجہ کریے گا، کہتے ہیں ابن عباس میں سنا ہے کہ تم نے میرے بھیا کو مشورہ دیا ہے، بڑا غلط مشورہ دیا ہے. کیا کہا کہ عورتوں اور بچوں کو حسین نہ لے جائیں؟ ابن عباس کیا ہو سکتا ہے کہ حسین سفر کرے اور زینب ساتھ نہ ہو؟ کیا زینب بھی اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین سفر کرے اور زینب حسین کے ساتھ نہ جائے. یہ ایک مشن ہے، الہی مشن ہے کہ جس میں حسین ابن علی کے اوپر ذمہ داری ہے، مگر اس ذمہ داری میں زینب شریک ہے. میں اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. میں کہوں گا اے بی بی، اگر ابھی آپ کو بھائی سے جدا ہونا برداشت نہیں ہے تو ایک موقع وہ آئے گا کہ جب یہی بھائی در خیمہ پہ آ کے کھڑا ہوگا اور آ کر کے سلام آخر کرے گا، اے بہن آخری سلام. اور تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی جس وقت رخصت کے لیے آئے ہیں تیرے خیمہ کے اوپر اور ہر ایک کو سلام کیا، ہر ایک سے رخصت ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مشکل حسین ابن علی کو جس بیوی سے جدا ہونے میں آئی ہے وہ زینب ہے.
زینب بار بار حسین ابن علی سے رخصت ہوتی تھی، چند قدم پیچھے ہٹتی تھی، پھر نگاہ حسین کے چہرے پہ تڑپ کے پھر آگے بڑھتی تھی اور گلے میں باہیں ڈال دیتی تھی۔ اے بھیا میں آپ سے کیسے جدا ہو جاؤں، میں آپ کو کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ اے بھیا چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، اس پورے بھرے گھر کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین ابن علی وصیتیں کرتے ہیں، اے بہن دیکھو میری شہادت کے بعد مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، مصیبتوں میں اضافہ ہوگا اور مشکلات بڑھیں گی۔ یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی حسین کو؟ ظاہر ہے کہ بالکل عام طور سے بات سادگی سے دیکھنے والا ہی سمجھے گا کہ چونکہ مسئلہ بیعت یا سر کا تھا تو حسین نے بیعت نہ کر کے سر دے دیا تو مسئلہ سارا ختم ہو گیا۔ مگر حسین کہتے ہیں دیکھو زینب میری شہادت کے بعد مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، مصیبتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک جملہ ہے تاریخ نے لکھا ہے، اے بہن دیکھو ان مصیبتوں میں کہیں کوئی جملہ ایسا تمہاری زبان پہ نہ آ جائے جس سے تمہاری قدر و منزلت کم ہو جائے، یعنی اے زینب ہر حال میں شکر خدا کرنا۔ اے بھیا کہلی زینب اتنا بڑا گھر، یہ بیویاں بچے، اے زینب صبر کرنا، اے زینب آنکھوں سے آنسو نہ بہے، اس لیے کہ اگر تم روگی تو یہ بتاؤ رب آپ کو کیسے چپ کراؤ گی؟ اگر تم گیریا کرو گی تو سکینہ کو کیسے سمجھاؤ گی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ یہاں تک کہ مقتل کہتا ہے کہ جب کسی طرح سے زینب حسین کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں امام کو علم امامت کا استعمال کرنا پڑا، بہن کے قلب کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، اس اشارے کا اثر یہ تھا شرح صدر پیدا ہو گیا، زینب کے دل کو قرار آیا، زینب نے آنسو پوچھے، پیچھے قدم ہٹائے، بھائی کو غور سے دیکھا، اے بھائیو جاؤ خدا حافظ، اے بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اب سارے مرحلے زینب برداشت کرے گی، سارے مرحلے کو زینب طے کرے گی۔ ہاں عزیزو حسین تو چلے آئے مقتل میں، مجلس ختم کر دیتا میں۔ ابھی آپ نے ایک جملہ سنا ہے نا، کیسے اس بیوی نے اپنی حکمت عملی سے امام وقت کی روح نکلنے سے بچا لیا۔ کتنا مشکل تھا حسین ابن علی کے لیے لاش علی اکبر پہ آ کر کے خود کو سنبھالنا، مگر زینب نے خود کو پہنچایا اس منزل تک تاکہ حسین کا خیال بدلے، حسین کی توجہ ہٹے، اور وہ جو کیفیت حسین پہ طاری ہوئی ہے حسین اس کیفیت سے باہر آئیں۔ ایسا 2 بار ہوا، مجلس ختم ہو گئی عزیزو، پہلا موقع یہ، دوسرا سنیں مجلس ختم ہو گئی، 11 محرم آئی، زینب بھی رسن بستہ کربلا سے چلی ہے، تمام بچے تمام بیویاں قیدی بن کر کے آئے ہیں، قافلہ مقتل سے گزر رہا ہے، نگاہ امام وقت دیکھ رہی ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مجلس ختم ہو گئی، چاروں طرف لاشیں بکھری ہیں، انہی لاشوں کے درمیان فرزند رسول حجت خدا حسین ابن علی کا لاشا۔ ارے عالم یہ تھا کہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا سید سجاد کا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، کیفیت یہ تھی جیسے روح نکلنے والی ہو۔ پھر زینب نے اپنی ذمہ داری نبھائی، خود کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، سید سجاد کی توجہ لاش پدر سے پھوپھی کی جانب آئی۔ اے پھوپھی اماں یہ کیا کیفیت ہے؟ کہے میرے لال ہوش میں آ، کیا تو بھی ساتھ چھوڑے گا؟ اے پھوپھی اماں ارے ذرا انصاف کرے، دشمنوں نے اپنے نجس پشتوں کو دفنا دیا، مگر فرزند رسول بے